بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے چند اشعار فرمائے جو حضور کی شان میں ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے مجھے دعوت اسلام دی اور میں جانتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے میرے ناصح اور خیر خواہ ہیں، اور یقیناً آپ کا فرمان سچ ہے اور آپ اس میں امین ہیں، اور آپ نے ایسے دین کو ظاہر کیا ہے جسے میں جانتا ہوں کہ وہ دین ساری مخلوق کے دینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ ان کے شعروں کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اس میں وہ کیا سبق دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی وصیت جو ہے یہ مواہب لدنیہ میں ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے قریش کے جوانوں، بڑوں، بوڑھوں سب کو بلایا اور وصیت فرمائی کہ اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مخلوق میں بزرگی دی ہے۔ میں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ قریش میں امین اور عرب میں صدیق اور صادق یعنی سچے ہیں، اور ان میں ہر حسن و خوبی جمع ہے۔ میں ان کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں، بلا شبہ وہ ایسی بات لائے ہیں جن کو ہر دل مانتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے فقیروں، درویشوں، عرب کے بادیہ نشینوں اور کمزور و ناتواں لوگوں کو کہ وہ سب ان کی دعوت قبول کرتے، ان کے کلمے کی تصدیق کرتے اور ان کو اپنا بزرگ اور رہنما جانتے ہیں۔ پھر قریش اور ان کے بڑوں کے سر جھک گئے ہیں اور ان کے مکانات ویران ہو گئے ہیں۔ ان کے کمزور صاحب ثروت اور عظیم ترین بن گئے ہیں، اور جو ان میں بزرگ اور بڑے تھے وہ ان میں ذلیل و خوار اور حقیر بن گئے ہیں، اور جو ان سے بہت دور تھے وہ ان کے نزدیک نصیبہ ور اور بہرہ مند ہو گئے ہیں۔ بلا شبہ انہوں نے عرب کو خالص بنا دیا ہے اور اپنی محبت ان کو دلوں میں خوب رچا بسا دی ہے، اور وہ سب ان کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو میں گویا اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب واقعات آئندہ رونما ہونے والے ہیں، میں گویا اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ آپ یعنی پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور گروہ قریش کو وصیت کر رہے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کے دین کو قبول کر لو، ان کی اطاعت کر لو، ورنہ یہ جو اوپر آپ نے سب کچھ فرمایا یہ ہونے والا ہے۔ تو اے گروہ قریش، تم ان سے محبت کرنے والے اور ان کی نصرت و حمایت کرنے والے بن جاؤ۔ خدا کی قسم، جو بھی ان کی پیروی کی راہ اختیار کرے گا اور ان کی مطابقت کرے گا، یقیناً وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہوگا، اور کوئی نیک بخت ان کی سیرت و خصلت کا انکار نہیں کرے گا۔ اگر میں کچھ عرصہ اور زندہ رہا اور میری اجل میں کچھ تاخیر ہوئی تو یقیناً میں ان کی حفاظت و حمایت ہی کرتا رہوں گا،
اور ہر حادثہ و برائی کو ان سے دور رکھوں گا۔ آگے ابن اسحاق ان کی روایت سے مروی ہے کہ وہ وفات کے وقت اسلام لائے اور کہا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف نظر کر کے دیکھا کہ وہ اپنے لبوں کو جنبش دے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے کان قریب کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، خدا کی قسم، بلا شبہ میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھا جس کلمہ کے پڑھنے کو آپ انہیں فرما رہے تھے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں وہی ابن اسحاق کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود بھی سن لیا ہے، یعنی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے خود بھی سن لیا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ معتبر صحابی خدا کی قسم فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کی اعانت کرتے تھے، آپ کے بدلے میں اظہار غضب کرتے تھے، تو کیا ان کو اس کا کچھ صلہ ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ضرور ملے گا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضور، میرے بوڑھے والد وصال فرما گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر فرمایا، انہیں غسل دو اور ان کی تجہیز و تکفین کرو، اور یہ بھی فرمایا، غفر اللہ لہ و رحمہ، اللہ انہیں بخشے اور رحمت فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ہمراہ تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے چچا، تم نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا اور میرے حق میں تم نے کوئی کمی اور کوتاہی نہ کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزائے خیر دے۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ کتابوں میں، معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں مواہب لدنیہ، روضۃ الاحباب، مدارج النبوت اور جامع الاصول، ان معتبر کتابوں میں آپ کا اسلام لانا، کلمہ پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود گواہی دینا کہ میں نے ان کا کلمہ پڑھنا خود سن لیا ہے، اور ایک معتبر صحابی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اے میرے بھتیجے، جو آپ ان سے فرما رہے تھے۔ تو ابھی بھی اگر کسی کو ان کے صحابی رسول ہونے میں شک ہے تو پھر اس کی قسمت، ورنہ اب کوئی شک شبہ باقی نہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، صحابی رسول ہیں، اور ان کی بخشش اور ان کے مراتب سب کچھ سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ ان کے جنازے پر گئے ہیں، جنازے کے ساتھ گئے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا، میرے حق میں آپ نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔